السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے زیس ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آپ سب نے امریکہ کی سب سے مضبوط ایجنسی سی آئی اے کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ سی آئی اے دنیا کے سب سے مضبوط ملک امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے، جو کہ بہت مضبوط اور طاقتور ہے۔ لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سی آئی اے کو 2 بچوں نے ہیک کر لیا تھا اور ان کا ڈیٹا لیک کر دیا تھا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ 6 اکتوبر 2015 کو سی آئی اے کے ہیڈ جان برینن کو ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ پر بمباری بند کر دو۔ دنیا کے سب سے طاقتور آدمی کو کال کرنے والا لندن سے ایک 15 سال کا لڑکا تھا۔ اس بچے کا انٹرنیٹ پر نام کریکا تھا۔ اس کی یہ کال پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ہلانے والی تھی، لیکن اس کام میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کا ایک دوست بھی شامل تھا، اور ان 2 لڑکوں نے دنیا کی سب سے مضبوط اور سیکریٹ ایجنسی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 2015 میں انہوں نے سی آئی اے اور ایف بی آئی کے ہزاروں اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا اور بہت اہم سیکریٹ ڈاکومنٹس پبلک کر دیے تھے۔ دوستو، اس طرح سے سی آئی اے اور امریکہ پوری دنیا کے آگے بے نقاب ہو گیا تھا۔ جولین اسانج کو بھی امریکہ کے ہائیلی کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس انہوں نے ہی دیے تھے۔ یہ وہ ڈاکومنٹس تھے جن میں یہ سب ڈیٹیلز تھیں کہ سی آئی اے نے مڈل ایسٹ، افغانستان اور 7 امریکن کنٹریز میں کیسے گورنمنٹس کا خاتمہ کیا تھا۔ ان میں یہ بھی تھا کہ سی آئی اے کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ہر اس شخص پر سرویلنس کر سکتے ہیں جو ایک بار بھی کبھی انٹرنیٹ پر لاگ ان ہوا ہو۔ یہ سب ڈاکومنٹس لیک کرنے کی ان کو بعد میں بہت بڑی سزا بھی ملی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان 2 چھوٹے بچوں نے اتنا کانفیڈینشیل ڈیٹا آخر کیسے ہیک کیا اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا۔ یہ کہانی ہے 2 بچوں کی جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور ایجنسی کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ تو بات شروع ہوتی ہے 2008 سے۔ 2008 میں امریکہ میں بہت سے ہیکرز گروپ ایکٹیو تھے اور وہ اپنی پبلسٹی اور اپنا نام کرنے کے لیے بہت سی بڑی بڑی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا کرتے تھے۔ 2008 میں امریکہ کی اسٹیٹ ورجینیا میں ایک بچہ اپنے کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا تھا۔ اس کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کمپیوٹر بہت پاورفل چیز ہے۔ وہ دنیا کے بڑے بڑے سسٹم کو کریش کر سکتا ہے اور دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ اس کا انٹرنیٹ پر نام ڈیفالٹ تھا۔ اس دور میں ہیکنگ بہت مشہور تھی اور یو ایس اے کا ایک ان نون گروپ ہیکنگ میں بہت فیمس تھا۔ یہ گروپ صرف اٹینشن لینے کے لیے بہت بڑی بڑی کمپنیز کی ویب سائٹ اور سسٹم ہیک کیا کرتا تھا۔ ڈیفالٹ اس گروپ سے بہت امپریس تھا، لیکن اس وقت وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بہت سے سرکاری آفیشلز بھی اس گروپ کو پکڑنے کے لیے اس میں شامل تھے۔ اسی دوران ڈیفالٹ کو ایک اور گروپ مل جاتا ہے جس کا نام انسیک تھا۔ وہ بھی ہیکر گروپ تھا، لیکن یہ لوگ سوشل اور پولیٹیکل پرپز کے لیے ہیکنگ کیا کرتے تھے۔ اس نے وہ گروپ جوائن تو کر لیا، اس کے بعد تو جیسے اس کے سامنے ہیکنگ کی ایک نئی دنیا آ گئی تھی۔ اس نے پروفیشنل ہیکنگ سیکھی اور اس کی سب سے پہلی بڑی ہیکنگ کینیڈا کی ونڈسر یونیورسٹی کا سرور تھا۔ یہ بہت مشہور واقعہ تھا۔ وہ اس یونیورسٹی کے فائنینشیل سیکشن میں گھس گیا اور ہیک کر لیا، اور وہاں اس کو سارے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا مل گیا جنہوں نے یونیورسٹی سے لون لیا ہوا تھا، اور یہ لون تقریباً $94 ملین بنتا تھا۔ ڈیفالٹ نے یہ سارا ڈیٹا ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ نارملی لوگ ایسی انفارمیشن پیسے کے لیے ہیک کرتے تھے، لیکن ڈیفالٹ کا ایسا کوئی انٹینشن نہیں تھا۔ وہ صرف اٹینشن چاہتا تھا، اس کو فیم چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس نے بہت بڑی بڑی ویب سائٹس کو ہیک کیا جس کا کوئی نہ کوئی سوشل موٹیو ہوتا تھا۔ اس کا موٹیو کبھی بھی پیسہ نہیں تھا۔ 2013 تک ڈیفالٹ ایک پروفیشنل لیول کا ہیکر بن چکا تھا۔ اس کو کرپٹو کا بھی بہت شوق تھا۔ اس نے 1000 بٹ کوائن ایک ہارڈ ڈرائیو میں جمع کیے ہوئے تھے جن کی آج پرائس ملین ڈالرز میں بنتی ہے۔ یہیں پر ایک سی آئی اے کانٹریکٹر کی انٹری ہوتی ہے۔
اس کانٹریکٹر کے ہاتھ CIA کی ایک سیکرٹ فائل لگ جاتی ہے، جس فائل میں یہ ثبوت تھے کہ CIA دنیا کے ہر اس انسان کی ویجیلنس کر سکتی ہے جس نے ایک بار بھی انٹرنیٹ پر لاگ ان کیا ہو۔ یہ ایک بہت بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن تھی جس کو روکنا چاہیے تھا، مگر وہ خود یہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا اور CIA کے ساتھ کام بھی کر رہا تھا، تو CIA کے قانون اس پر لاگو ہوتے تھے۔ اس نے وہ ڈیٹا اپنے کمپیوٹر پر سیو کر لیا اور ہانگ کانگ چلا گیا۔ اس کو لگتا تھا کہ وہاں اس کو سیف شیلٹر مل جائے گا اور ہانگ کانگ کی گورنمنٹ اس کو امریکہ سے بچا لے گی۔ اس کا نام تھا ایڈورڈ سنوڈن۔ اس نے ہانگ کانگ پہنچنے کے بعد جرنلسٹ کو انٹرویو دیا جس نے پوری دنیا میں سنسنی اور کھلبلی مچا دی۔ پوری دنیا حیران رہ گئی تھی۔ اس نے یہ راز اگل دیا کہ کیسے امریکہ پوری دنیا کے لوگوں کی نگرانی کر رہا ہے اور اصل میں لوگوں کی کوئی پرائیویسی ہے ہی نہیں۔ اس انٹرویو نے ڈیفالٹ اور کریکر جیسے ہیکرز کو بہت زیادہ انسپائر کیا اور ان کی توجہ اس ٹاپک کی طرف گئی۔ ڈیفالٹ کو اپنی گورنمنٹ پر بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ CIA کو ایکسپوز کرے گا اور ان کی پرائیویسی اور پرائیویٹ ڈیٹا کو لیک کرے گا۔ اس نے انگلینڈ میں بیٹھے کریکر سے رابطہ کیا اور انہوں نے آپس میں ٹیم بنا لی۔ وہ امریکہ کی مڈل ایسٹ میں انٹرفیرنس اور فلسطین میں جو غیر انسانی سلوک ہو رہا تھا اس سے بہت غصہ تھا۔ ان دونوں نے ایک گروپ بنایا جس کا نام رکھا گیا کریکرز ود ایٹیٹیوڈ۔ ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ بنا جیمز کلیپر۔ وہ اوباما کا انٹیلیجنس ڈائریکٹر تھا۔ انہوں نے اس کا نمبر ڈھونڈ کر اس کا ای میل ہیک کر لیا اور اس ای میل سے اس کو پورے سوشل میڈیا کو بھی ہیک کر لیا گیا۔ اس کے بعد ان کا اگلا شکار بنا CIA کا ہیڈ جان برینن۔ انہوں نے اس کا سارا ڈیٹا بھی ہیک کیا اور اس کو ایک کال بھی کی کہ پورا CIA اور پورا امریکہ ہل گیا تھا۔ کریکرز نے وہ سارا ڈیٹا جولین اسانج کی وکی لیکس ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا۔ اس میں وہ سارے ڈاکومنٹس تھے جس میں CIA افغانستان اور عراق وار میں انوالو تھا۔ اس کے علاوہ ایسی ٹیکنالوجیز کے ڈاکومنٹس بھی تھے جس سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی۔ اکتوبر 2015 میں جولین اسانج نے یہ سارا ڈیٹا کھول دیا تھا۔ CIA کو اس وجہ سے $1.5 بلین کا نقصان بھی ہوا تھا۔ ان سب معاملات کی وجہ سے CIA کے سیکرٹ ایجنٹس بھی چھپ گئے تھے اور بہت سے لوگوں کو تو شرمندگی میں ریزائن بھی کرنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے FBI اور جوڈیشری کی ویب سائٹس کو بھی ہیک کر لیا اور سیکرٹس لیک کرنے لگ گئے۔ پوری US گورنمنٹ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی تھی اور وہ ان کو پکڑنے میں بھی ناکام تھے۔ جو ان ہیکرز نے کیا تھا اس کے بعد امریکہ ان کا دشمن بن چکا تھا اور کسی بھی طرح ان کو پکڑنا چاہتا تھا۔ امریکہ نے اور CIA FBI نے مل کر ان کو ٹریس کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو ہائیڈ کر کے رکھا۔ ہر طرح سے سیکرٹ رکھتے تھے وہ اپنے آپ کو۔ یہ ہر 5 منٹ بعد IP تبدیل کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کی لوکیشن کا پتہ نہ لگایا جا سکے۔ دنیا کی سب سے مضبوط ایجنسی ان 2 چھوٹے بچوں کو نہیں پکڑ پا رہی تھی، لیکن پھر ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ سپتمبر 2016 میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا تو اسی وقت نیوز چلی کہ کیسے کریکرز نے پوری دنیا اور امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور سب سے طاقتور ملک کے سسٹم کو ہیک کر کے لیک بھی کر دیا ہے۔ کریکرز نے وہاں شوخی میں اپنے دوستوں کو بتایا کہ یہ کام اس نے کیا ہے۔ ان دوستوں نے اس کو سیریس نہ لیا اور اس کا مذاق اڑاتے رہے، تو اس نے غصے میں وہ سب کچھ ان کو دکھا دیا جو اس کے پاس ڈیٹا تھا، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے ایک دوست نے یہ خبر گورنمنٹ کو دی اور 48 گھنٹے میں ہی برطانوی پولیس نے کریکر کو اس کے گھر پر دھاوا بول کر اریسٹ کر لیا، اور ادھر امریکہ میں ڈیفالٹ کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ان دونوں کو پکڑ کر بہت بری سزا دی گئی۔ کریکر ابھی انڈر ایج تھا اور برطانیہ میں تھا، اس لیے اس کو 2 سال جیل کی سزا کاٹنی پڑی، لیکن ڈیفالٹ جو کہ امریکن تھا اس کو زیادہ سزا ملی
اس کو 5 سال کے لیے فیڈرل پریزن میں ڈال دیا گیا اور $1,45,000 کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈیفالٹ کی 1000 بٹ کوائنز والی ہارڈ ڈرائیو بھی گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لی۔ ان کو ایک ایسے کام کی سزا دی گئی جو سب انسانوں کے فائدے کا تھا۔ اور پھر 2023 میں بائیڈن حکومت نے ایک لا پاس کیا کہ وہ دنیا میں کسی کی بھی نگرانی کر سکتے ہیں، اور آج ان کے پاس اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ دنیا میں ہر انسان کی سرویلنس کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آج ہم میں سے کسی کی بھی کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔